مجلس یہ رائے رکھتی ہے کہ اگرچہ انشورنس کی سب شکلوں کے لیے ربا و قمار لازم ہے، یعنی انشورنس کی جو بھی شکلیں ہیں اس کے اندر سود اور جوا دونوں پائے جاتے ہیں، اور ایک کلمہ گو کے لیے ہر حال میں اصول پر قائم رہنے کی کوشش کرنا ہی واجب ہے، لیکن جان و مال کے تحفظ و بقا کا جو مقام شریعت اسلامیہ میں ہے، مجلس اسے بھی وزن دیتی ہے۔ یعنی دین کے اندر انسان کی جان اور اس کی مال کی جو حفاظت کا تعلیم ہے، اس پر جتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کی اپنی الگ اہمیت ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ نیز مجلس اس صورتحال سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتی کہ موجودہ دور میں نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی ریاستوں سے انشورنس انسانی زندگی میں اس طرح دخیل ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر اجتماعی اور کاروباری زندگی میں طرح طرح کی دشواریاں پیش آتی ہیں، اور جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی بعض حالات میں اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی انسان بسا اوقات مجبور ہوتا ہے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی پراپرٹیز کی حفاظت کے لیے کہ وہ اس طرح کا انشورنس کرائے۔ لہذا اس لیے ضرورت شدیدہ کے پیش نظر اگر کوئی شخص اپنی زندگی یا اپنے مال یا اپنی جائیداد کا بیمہ کرائے یعنی انشورنس کرائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ تو مجلس تحقیقات شرعیہ کے اس سیمینار کے اندر گویا یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا، اور خصوصاً یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہاں کے ماحول اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اگر مجبوری کے درجے میں کسی کو لائف انشورنس کرانا پڑ جائے یا اپنے بزنس کا انشورنس کرانا پڑ جائے تو شرعاً اب اس کی گنجائش ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں بھی ہیں اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو امن و امان بھی خطرے میں رہتا ہے ان کے لیے، قانون بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے اپنی جان کا، اپنی پراپرٹیز کا، اپنے بزنس کا انشورنس کرانا جائز ہو جائے گا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اب انشورنس کرانے کے بعد جو رقم ہوتی ہے اس کا کیا مسئلہ رہے گا؟ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح لکھی گئی، اگر انسان آپ نے انشورنس کرایا اور پھر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور جو مدت تھی، جو ٹائم تھا 10 سال کا، 20 سال کا، وہ مکمل ہو گیا، اب آپ کو پیسے اس کے ملیں گے۔ تو اگر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا یا کسی نے لائف انشورنس کرایا تھا اور وہ اپنی طبعی موت مر گیا، کسی حادثے میں اس کا انتقال نہیں ہوا، کوئی آفت نہیں پیش آئی، تو اب اس کے لیے جو رقم ڈپوزٹ کی تھی، جمع کی تھی، اس کو لے لے گا، اور اس کے علاوہ جو رقم سود کی ہوگی وہ غریبوں پر بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کر دے گا۔ اور اگر کوئی آفت ہی پیش آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی فساد ہو جاتا ہے جس میں اس کی زندگی کو نقصان پہنچ جاتا ہے یا پھر اس کے بزنس اور اس کے مال و دولت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے جو بھی رقم ملے گی، یعنی جو ڈپوزٹ کی تھی وہ بھی، اور اس پر جو زیادہ رقم ملے گی وہ سب کی سب لینا جائز ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اور انشورنس کمپنیاں کہیں نہ کہیں حکومت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لہٰذا اگر ہماری جان و مال کا نقصان پہنچتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں یہ کمپنیاں جو حکومت سے کسی نہ کسی درجے میں جڑی ہیں ہمیں پیسے دیتی ہیں، تو پھر ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت کی بات نہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی، کوئی کنفیوژن رہ جاتا ہے تو آپ اپنا کنفیوژن کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اسے کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اس سیشن سے جڑیے، دوسروں کو بھی جوڑیے تاکہ تمام لوگوں کے مسائل حل ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔